انتقال کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ مرنے والے کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے گی۔ مرنے والا جو مال چھوڑ کے جائے گا اسی مال میں سے اس کی قبر تیار ہوگی، اس کا کفن تیار ہوگا، اس کا جنازہ تیار ہوگا۔ ہاں کوئی رشتہ دار ذمہ داری لے لے، بیٹے ذمہ داری لے لے، الگ بات ہے، ورنہ پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے۔ دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ اگر میت کے اوپر قرضہ ہے تو قرضوں کا پتہ لگا کر کے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسرا کام یہ کیا جائے گا اگر میت نے وصیت کی تھی، اپنی کوئی زمین قبرستان کو دے رہا تھا، عیدگاہ کو دے رہا تھا، مسجد کو دے رہا تھا، مدرسے کو دے رہا تھا، کسی غریب کو دے رہا تھا، تو یہ دیکھا جائے گا جو اس نے وصیت کی ہے اگر اس کے پورے مال کا 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو 1/3 سے زیادہ جو وصیت ہے اس کو انویلڈ اور اویدھ مانا جائے گا۔ اگر مان لو وہ 30 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی وصیت وہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو نہیں مانا جائے گا۔ صرف 10 لاکھ، اگر 30 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو 10 لاکھ روپے کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے اگر عیدگاہ میں دیا تھا عیدگاہ میں دے دیا جائے گا، قبرستان کے لیے دیا تھا قبرستان میں دے دیا جائے گا، مسجد کے لیے بولا تھا مسجد کے لیے دے دیا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیتے، بیٹی کو وصیت کر دیتے، میرے مرنے کے بعد یہ والا کھیت میرے بڑے بیٹے کو دے دینا، یہ والا مکان میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا۔ لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو وارث ہے، بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، آپ بیٹا اور بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتے۔ بیٹا بیٹی تو آٹومیٹک آپ کی وراثت میں حصہ پائیں گے، وصیت ہمیشہ غیر وارث کو کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی بچہ گود لے لیا ہے، بچہ اگر آپ نے پالا ہے، کوئی بچہ اگر آپ نے گود لے لیا ہے، پال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوائیں۔ بچے کا باپ جو ہے وہ اوریجنل باپ، اس کا نام وہی چلے گا، آپ اپنا نام نہیں چلا سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے ہمارے دیش میں چونکہ قانونی پیچیدگی بہت ساری آتی ہے، آدھار کارڈ پہ، پین کارڈ پہ، راشن کارڈ پہ آپ نے اپنا نام چڑھا لیا ہو تو وہ ایک مجبوری کی صورت میں تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اسلامی طور طریقے پر ولدیت، جیسے نکاح کے ٹائم آپ کو اگر ولدیت ظاہر کرنا ہے تو وہاں پہ آپ اوریجنل جو باپ ہے اسی کا نام آپ لیں گے، آپ اصل باپ کا نام بچے کے ساتھ ڈالیں گے، آپ کے پال لینے سے وہ آپ کا بچہ نہیں بنے گا اور نہ آپ کا وہ وارث بنے گا۔ آپ اگر بے اولاد بھی ہیں اور آپ نے کوئی بیٹا پال لیا ہے تو وہ آپ کا وارث نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مال کی وصیت اگر کرنا چاہیں تو اس بچے کو جس کو آپ نے پالا ہے اس کو 1/3 یعنی 30 لاکھ اگر آپ نے چھوڑا ہے تو 10 لاکھ تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، وہ باقی سارا مال وارث ہوگا۔ تو یہ تیسرا کام کرنا۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وراثت تقسیم کی جائے گی اور یہ وراثت جتنا جلدی ممکن ہو مرنے والے کے مرنے کے بعد تقسیم کر دی جائے گی۔ آج باپ مر جاتا ہے، 20 سال تک وراثت کا بٹوارا نہیں ہوتا ہے اور بوڑھی ماں کہتی ہے نہیں میرے سب بچے میرے ساتھ رہیں گے، میں الگ الگ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، ماں کی عزت اپنی جگہ ہے، مگر شریعت کا قانون یہی ہے کہ مرنے والے کی وراثت جو ماں کا حق ہے وہ ماں کے نام کر دیا جائے اور جو بیٹوں کا ہے وہ بیٹوں کے نام کر دیا جائے۔ ممبئی میں ہماری جماعت کے بہت مشہور عالم ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی حفظہ اللہ، ان کے وہ رہنے والے یو پی کے ہیں، اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، بمبئی سے فلائٹ پکڑ کے یو پی آئے، باپ کے جنازے میں شامل ہوئے، جنازے کی نماز پڑھائی، شام ہوئی، سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا، پورا جائیداد کا، زمین کا، مال کا کیلکولیشن کیا اور سارے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ گاؤں والے حیران کہ کیسا طریقہ ہے، باپ کا بھی صبح انتقال ہوا اور شام کو انہوں نے وراثت بانٹ دی۔ کہا یہی صحیح طریقہ ہے، یہی قرآن و حدیث کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ قرآن و حدیث پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو ہم وراثت کو بانٹ دیں، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ہم دیں۔ تو حقوق العباد میں میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں جو آیت میں نے مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، اسی لیے علماء اس آیت کو آیت الحقوق بولتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک حق اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو حقوق العباد کو تم ہلکے میں مت لینا، حقوق العباد کو چھوٹا مت سمجھنا، حقوق العباد کو معمولی مت سمجھنا۔ اللہ نے 10 باتیں بیان کی، اس میں سے ایک حقوق اللہ میں سے ہے اور 9 باتیں حقوق العباد۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں ذرا سا بھی شرک مت کرو، ذرا سا بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے بلی راستہ کاٹ دو، ڈرائیور کے دماغ میں یہ آ جائے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بڑا خطرہ ہو گیا، اب سامنے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ بھی میرے پیارے صاحب کی توحید کے خلاف۔ ماں بچے کو مالش کر رہی ہے اور مالش کرنے کے بعد ماں اپنے بچے کی پیشانی پر کاجل کا ٹیکا لگاتی ہے، پوچھو کیوں لگاتی ہو؟ کہتی کاجل کا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے۔ پوچھو تم کو کس نے بتایا؟ کیا قرآن نے بتایا؟ کیا نبی نے بتایا؟ کیا صحابہ نے بتایا کہ بچے کو کاجل کا ٹیکا لگانے سے تم کو نظر نہیں لگے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کاجل کا ٹیکا لگانا یہ بھی توحید کے خلاف ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کرنے نے تو اسلام سے خارج ہو گیا، شرک کی بھی بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہے، مگر یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے کہ آپ ایک کاجل کے ٹیکے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ کاجل کا ٹیکا ہمارے بچے کو نظر بس سے۔ بہت سارے سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں شادی شدہ عورتیں منگل سوتر پہنتے ہیں، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سہاگ کی نشانی۔ معاف کرنا، اسلام میں عورت کے لیے سہاگ اس کے جسمانی اعتبار سے کوئی نشانی نہیں۔ سہاگ کی نشانی نہ تیرا منگل سوتر ہے، نہ تیرے ہاتھ کی چوڑی ہے، نہ تیرے بالوں کا گجرا ہے، نہ تیرا زیورات ہے۔ اسلام میں شادی شدہ عورت کی کوئی ایسی ظاہری نشانی نہیں ہے، اور یہ منگل سوتر آپ کے اسلام کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یہ غیر مسلموں کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے۔ ان کے یہاں منگل سوتر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک منگل سوتر ہے گلے میں تب تک منگل رہے گا، پتنی جو ہے وہ پتی کے اس کے شادی میں اس کے سہاگ میں رہے گی۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر عورتیں اس نیت سے پہن رہی ہیں، مالا پہن سکتی ہیں اور لاکٹ پہن سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن منگل سوتر جو اس عقیدے کے ساتھ پہنا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ بڑی باریک چیز ہے، کبھی کبھی زبان سے نکلنے والی ایک چیز بھی ہمیں شرک کے دائرے تک پہنچا جاتی ہے۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا جبل پور میں مدھیہ پردیش میں، اتفاق سے جس دن پروگرام تھا میں اس دن خالی تھا، میں نے ٹائم دے دیا۔ اب ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا جہاں پہ پروگرام کا اسٹیج لگا وہاں پہ خواجہ صاحب کے ماننے والے تھے۔ اب خواجہ صاحب کے ماننے والے اسی دن وہ عرس منا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہابی لوگوں کی چال ہے، وہابی لوگوں نے جان بوجھ کے آج کے دن پروگرام رکھا ہے۔ اب وہ لوگ بالکل ویرودھی ہو گئے، ہم صاحب پروگرام نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے لوگوں نے فون کیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ پروگرام وہاں سے ہٹا دیجئے، مسجد میں رکھ لیجئے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، مسجد میں رکھ لیجئے، پروگرام ہوا مسجد میں۔ تو جب میں وہاں جبل پور گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، صاحب بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، اور خواجہ صاحب کے نام پہ جو ہے ان کے گیت بج رہے ہیں اور قوالی بج رہی ہے، اور کہیں شربت کوئی پلا رہا ہے، کوئی چاٹ کھلا رہا ہے، کوئی جو ہے سبزی پوڑی کھلا رہا ہے، خواجہ صاحب کے نام پہ کھلایا جائے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے۔ مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور جس کو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا ہو، جو خود سے مر گیا ہو، وہ مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہاں کلیجی کی شکل میں وہ خون جمع ہوا ہے وہ حلال ہے، لیکن بہتا ہوا جو جانور کا خون ہے وہ حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، خواجہ صاحب کا نام لیا جائے، بڑے پیر صاحب کا نام لیا جائے، کسی نبی کا نام لیا جائے، کسی ولی کا نام لیا جائے، کسی دیوی کا نام لیا جائے، کسی دیوتا کا نام لیا جائے، عیسیٰ مسیح کا نام لیا جائے، کسی کا بھی نام لیا جائے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس طریقے سے مردار حرام ہے، اس طریقے سے خون حرام ہے، جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز۔ مسلمانوں، آج تم خواجہ معین الدین اجمیری کے نام پہ تم بریانیاں بٹوا رہے ہو، جو یہ کام کر رہا ہے اسے شرم سے چلو بر پانی میں ڈوب مرو۔
ارے اس سے بڑا فراڈیا کون ہوگا، اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب مسجد کے باہر نکلتا ہے تو کسی کو خواجہ غریب نواز کہتا ہے، کسی کو غوث اعظم کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کبھی مدینے جا کر کے وہاں گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے دعائیں کرتا ہے اللہ کے رسول سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی تم شرک مت کرو۔ یہ مت بھول جاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، سر پہ ٹوپی لگا لینے سے اور گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم شرک سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گئے اور شرک سے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کیا بچنے کا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید کا اقرار کرے گا اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہے گا، جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اے براری والو، وہ ہریش پور والو، اس توحید کی حفاظت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ توحید آپ کو فری میں مل گئی ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ آپ کے باپ بھی توحید پڑھتے، آپ کے دادا بھی توحید پڑھتے، آپ توحید والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے گھر میں شرک نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا میرے بھائیوں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی توحید سکھا کر کے جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بچہ بنگلور میں پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ ممبئی میں جاب کر رہا ہے، آپ کا بچہ کلکتہ میں جاب کر رہا ہے، اور آپ نے اس کی تربیت مضبوط نہیں کی، اور جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے یا جہاں پہ وہ پڑھائی کر رہا ہے وہاں کے ایٹماسفیئر سے اور وہاں کے ماحول سے پربھاوت ہو کر، متاثر ہو کر آپ کا بیٹا توحید کو چھوڑ دے اور وہ شرک والے کام کرنے لگے، مزاروں پر بھی سجدے کرنے لگے، پتھر کے بتوں کے آگے سجدے کرنے لگے، غیر مسلموں کے تہوار میں بھی شرکت کرنے لگے، اور آپ کا بیٹا آپ سے کہے ابا آپ تو بہت کٹر پنتھی ہیں، ہم لوگ تو بڑے لبرل اور سیکولر ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ایسا سیکولر اور لبرل بن رہا ہے کہ اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی توحید کی بھی حفاظت کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی توحید کی حفاظت کرو۔ آج حالات بہت نازک ہیں، بہار اور جھارکھنڈ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں، مسلمان لڑکی واٹس ایپ پر کسی سے چیٹنگ کرتی تھی، غیر مسلم لڑکا تھا، بھاگ گئی اس کے ساتھ، اور اگلے دن جا کر کے تھانے میں اس نے کہا کہ میں ہندو دھرم سویکار کر رہی ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں، میں جو ہے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اسلام اور ایمان کو تیاگ رہی ہوں، اور میڈیا والے اس کو خبریں۔ ایسے معاملات اگر یہی الٹا ہو جائے تو صاحب وہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور اگر مسلمان لڑکی جا کر کے اس طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے تو میڈیا والے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو خوب پرچار کرتے ہیں۔ یہ حالات کیوں آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینا بند کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے توحید کی تعلیم۔ اور میں نے جمعہ کے خطبے میں جو بات کہی تھی پھر سے کہہ رہا ہوں، اپنے جمعہ کے خطبے کے نظام کو مضبوط بناؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور جمعہ کی نماز میں عورتوں کو ضرور شامل کرو، یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، حقوق العباد کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ سارے لوگوں میں حقوق العباد میں اگر پہلا نمبر کسی کا تو آپ کے ماں باپ کا ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے، جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے آپ کو زندگی کی دھوپ چھاؤں سے گزرنا سکھایا ہے، اس باپ کی قدر کرو، اس ماں کی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج نوجوان نسل اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی ہے، بہت سارے اچھے بچے بھی ہیں ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ایک بات بولتا ہوں، جو محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اولاد وہ محبت چاہ کر کے بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے۔ آپ چھوٹے سے تھے، کہیں پر بھی آپ نے پیشاب کر دیا، کہیں پر بھی پاخانہ کر دیا،
ماں بیچاری روٹی بنا رہی تھی، کسی نے آ کے کہا منڈے نے پاخانہ کرنا، ماں کو غصہ آیا، مگر معصوم بچہ تھا، ماں گئی، اس نے بچے کی گندگی کو صاف کیا، بچہ رو رہا تھا، ماں نے کچھ کارا، دلار کیا، پیار کیا، بچے کو دلا کر کے آئی، بچہ ہنسنے لگا۔ اور اسی کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی ماں پر یہ نوبت آئے، کسی باپ پر یہ نوبت آئے، جب وہ ماں اور باپ بستر پر اس حالت میں پہنچ جائیں کہ وہ بیچارے باتھ روم نہیں جا سکتے، وہ اپنی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کر سکتے، اور بیٹے کو کرنا پڑ رہا ہے، بیٹی کو کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ کر تو دیں گے مگر ناک پر رومال رکھ کے اور ہاتھ رکھ کے کریں گے، وہ اس دل اور خوشی کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ماں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ فرق ہے ماں کی محبت میں اور آپ کی ماں سے محبت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بمبئی وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں تو کم ہے، دوسرے لوگوں میں یہ رواج زیادہ ہے کہ بوڑھے لوگ ہو گئے تو ان کو گھر میں نہیں رکھتے کہ یہ بوڑھا دن بھر پک 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 کرے گا، اس کو نکال دو گھر سے، اور وہاں بوڑھوں کے رہنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اولڈ ایج ہوم بولتے، وہاں جا کر کے پیسہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ میرا بوڑھا باپ ہے، اس کو رکھ لو، اس کا خیال رکھو، ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہمارے بچے پر جو ہے اثر اچھا نہیں۔ اللہ، انسان اتنا گر جائے، بوڑھے ماں باپ تیرے گھر کے لیے بوجھ بن گئے۔ اور اسی ہمارے اتر پردیش کی دھرتی پر ایسا واقعہ بھی ہم نے دیکھا ہے، مسلمان گھر میں ایسا واقعہ دیکھا ہے، باپ چلا گیا، بوڑھی ماں بچی کی بیچاری، 70-75 سال کی عمر ہو گئی تھی بوڑھی ماں کی بیچاری، اس کا پیٹ صحیح نہیں رہتا تھا، کہیں پر بھی گندگی کر دیتی تھی، پاخانہ کر دیتی تھی، اور اکلوتا بیٹا تھا اور بہو تھے، بیٹا اور بہو جو ہے اس بوڑھی ماں کی خدمت کرنے سے جب تھک گئے تو ان لوگوں نے ایک دن پتہ نہیں کیا کھلا دیا اس بوڑھی عورت کو، اگلے دن اس کی لاش پائی گئی، اور لوگوں کا کہنا ہے، چشمدید لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بوڑھی عورت کی باڈی دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا، اس کا پورا شریر ایسا نیلا پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو زہر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آؤ، قرآن 1400 سال پہلے تمہیں ماتا پتا کا سمان کرنا سکھا رہا ہے۔ ہاں، اسلام میں ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، باپ کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہاں، لیکن جو پریم، جو محبت آپ کو ماں باپ سے کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں سب سے بڑا ادھیکار، اگر آپ کی میٹھی وانی، آپ کی میٹھی زبان اور آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ اگر حقدار کوئی ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، قرآن کہتا ہے ان کو خبردار اف بھی مت کہنا۔ اچھا، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بڑھاپے کا نام کیوں دیا؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ یاسین کے اندر دیا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا بچپن لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اس کا بچپن لوٹتا چلا جائے گا، وہ چڑچڑا ہوتا چلا جائے گا، وہ ضدی ہوتا چلا جائے گا۔ جب تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے اور بات بات پر چڑچڑا پن دکھانے لگے، ضد کرنے لگے، تو تم اپنا بچپن یاد کر لینا۔ تم جب ضد کرتے تھے تمہارے ماں باپ کبھی برا نہیں مانتے تھے، تمہاری ضد کو پورا کیا کرتے تھے، تم بات بات پہ سوال کیا کرتے تھے، تمہاری ماں کبھی تمہارے سوالوں سے تھکتی نہیں تھی، تمہارا باپ تمہارے سوالوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ بوڑھے ماں باپ، جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو۔ فرمایا ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے، جھٹک کر کے، غصے سے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم ڈی ایم بن جاؤ، تم ایس پی بن جاؤ، تم ایس ایس پی بن جاؤ، کمشنر بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، تم کچھ بھی بن جاؤ، جب ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا، جب باپ کے پاس بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا۔ ماں کو اپنی کرسی کا پاور نہ دکھانا، باپ کو اپنے عہدے کا پاور نہ دکھانا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، میرے ماتا پتا پر تو رحم فرما، میرے ماں باپ پر تو دیا کر۔ اے اللہ، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے،
کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی۔ آج یہ دعا بھی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آج باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ اور ماں کے جنازے کی نماز پڑھ سکے ڈھنگ سے، اس کی دعائیں تک اس کو یاد نہیں ہیں۔ اور آپ ان مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بناؤ، ایک بچے کو تو ایسا بناؤ، ایک بچی کو تو ایسا بناؤ کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ اور بچی اللہ کے سامنے دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا۔ تو حقوق العباد میں پہلا نمبر میرے پیارے ساتھیوں ماں باپ۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ جب تم دنیا میں آئے اکیلے نہیں آئے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی خالہ ہے۔ ان رشتوں میں تم گھر کر کے پیدا ہوئے، یہ رشتے اللہ نے بنائے تھے۔ اسی لیے سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ اپنے چاچا سے رشتہ ختم نہ کرنا، بھائی سے رشتہ ختم نہ کرنا، دادا سے رشتہ ختم نہ کرنا، ماموں سے رشتہ ختم نہ کرنا۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی کسی بات پہ جھگڑا بھی ہو جائے، فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے مت بیٹھ جانا، کسی سے 3 دن سے زیادہ رشتہ مت توڑ لینا۔ آج ہمارے یہاں ذرا غور کیجیے، گاؤں گھر کی عام کہانی، بھائی بھائی میں بات چیت بند ہے، چاچا بھتیجے میں بات چیت بند ہے، کہیں کہ کوئی بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، رشتے تو رشتے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ انسان جب کبھی کسی سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو مرنے کے ٹائم بچوں سے کہہ کے جاتا ہے خبردار میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاچا سے رشتہ مت رکھنا، آیا سے رشتہ مت رکھنا۔ اپنے بچوں کو بھی غلط بات کی وصیت کرتے ہیں۔ اگر باپ ایسی کوئی وصیت کر کے بھی جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کا حکم یہی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہو جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو رشتہ جس کو عربی میں رحم بولتے ہیں، یہ رشتہ جا کر کے اللہ کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے، اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، کل دنیا میں لوگ رشتے کو توڑیں گے تو کہاں لوگ پناہ لیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ تیری پناہ لیں گے۔ اللہ نے رشتے سے فرمایا الا اما ترضین ان اصل من وصلک وابتع من قطعک، اے رشتہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں، جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑ؟ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتے کو توڑے گا اللہ اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، مدرسے میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، قبرستان میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے بھائی بندوؤں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، پہلے اس کی مدد کرو میرے پیارے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو جب آپ دان دیتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ڈبل ثواب پائیں گے، ایک رشتہ داری کا ثواب پائیں گے اور دوسرے زکوٰۃ کا اور صدقہ خیرات کا ثواب پائیں گے۔ لیکن ہاں، ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ جن رشتہ داروں کی کفالت ہمارے ذمہ ان کو ہم زکوٰۃ دیں، ہاں ان کی مدد کر سکتے، پیسہ دے سکتے، لیکن ہم زکوٰۃ کی کوئی رقم ان کو نہیں دے سکتے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرو میرے ساتھ، اور ایسی مدد کرو کہ رات کے سناٹے میں جا کر کے کچھ دے دو۔ تمہارے رشتہ داروں میں کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہے، جاؤ اعلان کر کے مت جاؤ، پرچار مت کرو، فوٹو لے کے مت مدد کرو، اکیلے میں جاؤ، 10,000 50,000 لاکھ جو بھی تم دے سکتے ہو دے دو، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میری بہن ہے وہ، آپ اس کو خرچ کر دے۔ اس طریقے سے بھی آپ نیکی کر سکتے ہو میرے ساتھ۔
جمعہ کا دن تھا، آج آپ نے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی اور امام صاحب نے سورہ دہر پڑھائی ہوگی دوسری رکعت میں، تو یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہمیں تم سے کوئی تھینک یو، کوئی شکریہ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کے کام، اور اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی انبن ہو گئی ہے تو جا کر کے بات ختم کر دو۔ اگر آپ کو اپنی ناک کٹوانی پڑ جائے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں گیا تو دنیا یہی کہے گی میں جھک گیا، میری ناک کٹ گئی، تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے ناک کٹ جائے تو ایسی ناک کو کٹوا لینا۔ اگر دنیا کی نظر میں تم جھک گئے تو جھک جانا، مگر بات کو ختم کر دینا، اس کے بدلے میں تم کو جنت میں محل ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے اس ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ جھگڑا ختم کر دیں جا کر کے، بھائی چلو جو ہوا سو ہوا، بات ختم کرو، اگر آپ نے جھگڑا ختم کر دیا، میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ نبی نے فرمایا جنت میں آپ کو محل ملے گا۔ آج کلکتہ جیسے شہر میں بالی ووڈ کا ایکٹر شاہ رخ خان جب اپنا ہوٹل لیتا ہے، کلکتہ میں گیا تو لوگوں نے مجھ کو دکھایا کہ کئی کروڑ کا یہ ہوٹل جو ہے شاہ رخ خان نے لیا ہے۔ آج کلکتہ جیسے شہر میں کروڑوں کا کوئی ہوٹل اگر کوئی لے رہا ہے تو بالی ووڈ کا ایک ایکٹر لے رہا ہے جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کہتا ہوں یہ کروڑوں کے ہوٹل اور یہ اربوں کی دولت جنت کے ایک اسکوائر فٹ ایریا کے مقابلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے رشتہ دار سے جھگڑا ختم کرنے پر آپ کو جنت میں ایک مکان مل رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جاؤ اور بات ختم کر دو۔ چاچا سے اگر بگاڑ ہے تو بگاڑ ختم کر کے دوستی کر لو، بھائی سے اگر بات چیت بند ہے جا کے بات ختم کر لو۔ میرے بھائیوں، یقین کرو آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کی روزی روٹی میں بھی برکت ہوگی۔ جب خاندان میں میل اور محبت ہوگا، آپ کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ کی روزی روٹی میں